معاشی بحالی سیاسی استحکام سے جڑی ہے۔ جلسوں کے لیے میدان بھرنے کے بجائے معاشی حالات بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ معاشی چیلنج اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قوم، سیاسی جماعتوں، اداروں اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیاسی صورتحال پر موقف۔ بانی پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مسلط کر کے ملک کو کھوکھلا کرنے کی سازش رچائی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے میئر لندن کے الیکشن میں ایک مسلمان کے بجائے یہودی کی حمایت کی۔ مسلح افواج کے خلاف جو مہم چلائی گئی وہ دشمن تک نہیں کر سکا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے شمالی علاقے میں ہوائی اڈے پر اب تک کا بڑا حملہ۔ راکٹ حملوں کے بعد اسرائیل بھر میں کھلبلی مچ گئی۔ حیفا سمیت مختلف علاقوں میں اجتماعات پر پابندی عائد۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے خلاف حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی نے اسرائیلی حملوں کے بعد دنیا سے اپنی پوزیشن واضح کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ موجودہ صورتحال کے باعث اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے نیو یارک نہ جانے کا اعلان۔ اسرائیلی جارحیت رکوانا اولین ترجیح قرار۔ ملک بھر میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلے کے لیے ایم ٹی کیٹ ٹیسٹ کا انعقاد۔ 18,000 نشستوں کے لیے 1,67,000 سے زائد امیدواروں نے حصہ لیا۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک جام، تاخیر سے آنے والے طلباء اور طالبات داخلے کی اجازت نہ ملنے پر رو پڑے۔ پاکستان اور چین کے درمیان گیس کے پوشیدہ ذخائر کی دریافت کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ اقدام سے پاکستان کو مقامی وسائل سے توانائی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملے گی، اعلامیہ جاری۔ رواں مالی سال افغانستان کی پاکستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت درآمدات میں بڑی کمی۔ سالانہ بنیادوں پر 84% کی کمی ریکارڈ کی گئی، ذرائع کا دعویٰ۔ پنجاب میں سبزیوں کی کاشت بڑھانے کے لیے کوآپریٹو فارمنگ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ ٹماٹر اور پیاز کی سیزن سے ہٹ کر کاشت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں محفل میلاد سج گئی۔ مصری اسکالر ڈاکٹر یسری الرشدی نے سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالی۔ ملکی سالمیت اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ اور جہلم میں دریا کنارے باغ محلہ میں جنگلی جانور حملہ کر کے شہری کو زخمی کر دیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔